السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمیم کالجیٹ in the memory of my son Muzammil. Lesson 58 for kids. یہ لیسن 58 ہے. 55 56 57 58 لیسن ہے بچوں کے لیے. سب سے پہلا ہمارا جملہ ہے، میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ غور سے دیکھیں اس جملے کو. اس کی اردو ہے پھر ملیں گے. جب بھی ہم کسی سے جدا ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پھر ملیں گے. اس کے لیے ہم انگلش کیا یوز کرتے ہیں؟ سی یو اگین. پھر ملیں گے، سی یو اگین. یہ بہت زیادہ جملہ استعمال ہوتا ہے اور آپ یہ لفظ اردو میں استعمال کر سکتے ہیں. تو بچوں کا لیسن اس لیے میں نے کہا کہ یہ تمام جتنے لفظ ہیں یہ آپ اردو میں اور رائٹنگ میں استعمال کر سکتے ہیں. پھر ملیں گے، سی یو اگین. نیکسٹ جملہ ہے مبارکباد. مبارکباد بہت سی چیزوں پہ دی جاتی ہے، شادی پہ دی جاتی ہے. تو ہم یہ نہیں بولتے کہ شادی، ہم اکثر شادی مبارک، میرڈ یہ نہیں بولتے، صرف مبارکباد بولتے ہیں. فار ایگزامپل شادی مبارک، صحیح ہے، تو ہم اس کو انگلش میں شادی کو نہیں بولتے، ہم صرف کانگریچولیشن، یعنی اس نام کو ہٹا دیتے ہیں، شادی کو صرف کانگریچولیشن کا استعمال کرتے ہیں. مبارکباد، مبارک ہو، اس کے دوسرا مطلب ہے مبارک ہو. کانگریچولیشن، خوشی ہوئی یار تمہاری شادی ہو گئی. آپ بہت سی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، سالگرہ پہ استعمال کر سکتے ہیں، بہت سی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، اردو میں استعمال کر سکتے ہیں. تو پہلا لفظ کیا تھا؟ پھر ملیں گے، سی یو اگین. دوسرا لفظ کیا ہے؟ مبارکباد دیتے ہیں کسی کو یا مبارک دے رہے ہیں کسی کو، تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ کانگریچولیشن. کچھ لوگوں سے یہ لفظ ادا نہیں ہوگا کیونکہ 3 سال تک میرے سے بھی یہ لفظ ادا نہیں ہوتا تھا، میں شرمندگی کی وجہ سے یہ لفظ ادا ہی نہیں کرتا تھا. تو بٹ کوشش کرتے کرتے آ جاتا ہے ہر چیز، کیونکہ کوئی کسی کو نہیں سکھاتا، انسان کو خود کوشش کرنی ہوتی ہے. ہم سفر مبارک کہتے ہیں. سفر مبارک، سفر مبارک کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی a pleasant journey. اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ a pleasant journey. اس کے 2 مطلب آتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سفر کر کے آئے، حج کر کے آئے، کیسا رہا سفر؟ وہ بہت اچھا رہا. a pleasant journey، بہت اچھا سفر گزرا. دوسرا سفر مبارک، کسی کو کوئی سفر کر کے آیا ہے تو a pleasant journey، سفر مبارک. تو دونوں کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے، آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، سامنے والا بھی استعمال کر سکتا ہے. نیک خواہشات، یہ اکثر خط کے نیچے لکھا ہوتا ہے، لیٹر کے نیچے لکھا ہوتا ہے، اور بھائی بہن بھائی کو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. بیسٹ وشز، بیسٹ وشز، بیسٹ وشز، نیک خواہشات، اور نیچے اپنا نام لکھ دیتے ہیں کہ نیک خواہشات میری طرف سے آپ کے لیے دعائیں، خواہشات. اس طرح لفظ استعمال ہوتا ہے، نیک خواہشات، بیسٹ وشز. اس سے پہلے کیا تھا؟ سفر مبارک، a pleasant journey، بہت اچھا سفر بہت اچھا ہے. a pleasant journey، سفر بہت اچھا ہے یا سفر مبارک. نیک خواہشات، بیسٹ وشز. اس کے بعد نیکسٹ ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے، یا جتنی جلدی ہو سکے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے. as quickly as possible، as quickly as possible، as quickly as possible mean جتنی جلدی ممکن ہو سکے. بالکل ٹھیک، نیکسٹ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک کے لیے بہت سے لفظ آتے ہیں، لیکن موسٹ کامن جو ہے وہ ہے اوکے. اوکے کی اسپیلنگ بھی 2 آتی ہیں، ایک OKEY اور ایک ہوتا ہے اوکے. مگر پاکستان میں ہمارے صرف اوکے، یہ والا اوکے استعمال ہوتا ہے، لیکن امریکن، برٹش اکثر OKEY. برٹش میں نے یہ دیکھا ہے اوکے کی اسپیلنگ OKEY، اوکے لکھتے ہیں. بالکل ٹھیک کے لیے ہاؤ آر یو، اوکے فائن. ہم فائن بولتے نا، انگریز فائن وائن نہیں بولتا، اوکے یعنی بالکل ٹھیک. آپ بولتے یار ہم نے اتنی لمبی انگلش بولی، ہاؤ آر یو، کیسے ہو، ہاؤ یو ڈوئنگ ٹوڈے. وہ جواب میں فائن تھینک یو نہیں بولے گا، بولے گا اوکے یعنی بالکل ٹھیک.
سو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ بعد میں بولے میں نے اتنی محنت کی اور سامنے جواب صرف مختصر سا ملا. یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل ٹھیک کا مطلب دیکھیں یہ بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ سے کوئی غلطی ہو, کہ سامنے والے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو اٹس آل رائٹ, یہ بالکل ٹھیک ہے, اٹس آل رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. یا کوئی چیز کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اٹس آل رائٹ, بالکل, یہ بالکل ٹھیک ہے. مجھے افسوس ہے, مجھے افسوس کے لیے بہت سی انگلش ہے, لیکن موسٹ کامن انگلش کیا ہے مجھے افسوس کے لیے؟ آئی ایم ویری سوری, آئی ایم ویری سوری, آئی ایم ویری سوری, مجھے بہت افسوس ہے. اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں مجھے معاف کیجئے. مجھے معاف کیجئے کے لیے بھی آئی ایم سوری ہوتا ہے, لیکن انگریز جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے جس کو میں پہلے بھی یہ لفظ بتا چکا ہوں, لیکن کچھ اسپیلنگ مسٹیکس تھیں جس کی وجہ سے میں بیسک کو دوبارہ سے ریوائز بھی کر رہا ہوں اور موسٹ کامن سینٹینسز کی اسپیلنگ درست کر رہا ہوں. مجھے معاف کیجئے, پارڈن می, مجھے معاف کیجئے, پارڈن می. اور دوسرے لفظوں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پارڈن می کا مطلب دو آتا ہے. ایک تو مجھے معاف کر دیں, اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو سامنے والے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ کہے گا پارڈن می, یعنی مجھے معاف کر دے. لیکن اگر سامنے والے سے غلطی نہیں ہوئی اور آپ بہت تیز انگلش یا بہت تیز اردو بول رہے, یو آر اسپیکنگ ویری فاسٹ, سو دا پرسن ول سے پارڈن می, سامنے والا بولے گا پارڈن می, اس کا مطلب ہوگا مجھے سمجھ نہیں آیا, دوبارہ بتائیں. I didn't understand, tell me again. It's mean pardon me. Okay, there are two meaning of pardon me. One is معاف کیجئے and second one is مجھے سمجھ نہیں آیا, دوبارہ بتائیں. گستاخی معاف. مجھے کبھی بھی ایکسکیوز می کا مطلب نہیں پتا تھا, میں اکثر اس کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کیا لکھوں اس کی اردو. تو ایکسکیوز می, گستاخی معاف ہو تو میں کوئی سوال کر سکتا ہوں, ایکسکیوز می, گستاخی معاف ہو تو میں آپ سے ایک بات کر سکتا ہوں. اب یہ نہ ہو کہ آپ ایکسکیوز می ہر جگہ لگا کے, اب کوئی لڑکی جا رہی ہے ایکسکیوز می اپنا نمبر دیجیے گا, سامنے سے چماٹ پڑے گا, تو ایسی غلطی مت کیجیے گا. اردو کے ساتھ انگلش بولنا ہے, دوستوں میں بولے, کسی کو چھیڑنے کے لیے نہ بولے. اوکے, اٹس اے فن, اوکے, ڈونٹ مائنڈ. برائے مہربانی اتنا بڑا لفظ ہے اردو میں, اور انگلش میں کیا ہے پلیز. پلیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برائے مہربانی. پلیز ٹیل می, برائے مہربانی مجھے بتائیں. پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می, برائے مہربانی مجھے تنگ نہ کریں. پلیز ٹیل می, ڈونٹ ٹیل اے لائی, برائے مہربانی جھوٹ نہ بولے. تو پلیز کا لفظ برائے مہربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کا شکریہ, اس کا مطلب تو ہر کوئی بتا دے گا, آئی ہوپ, تھینک یو, آپ کا شکریہ. Now it's time to golden words and I'm going to start my golden words. Listen carefully and I'm going to. If you see goodness in someone, then explain it to others. If you see, اگر تم دیکھتے ہو, goodness, good کا مطلب ہوتا ہے اچھا, goodness اچھائیاں. اگر آپ دیکھتے ہو اچھائیاں ان سم ون, کسی کے اندر, دین ایکسپلین اٹ, تو پھر وضاحت کیجئے یا بتائیے, اٹ, انہیں, ان اچھائیوں کو بتائیں, ٹو ادرس, دوسروں کو. اگر آپ کسی کے اندر اچھائیاں دیکھتے ہیں, کوئی اچھی بات دیکھتے ہیں, تو اس کی تعریف دوسروں سے کریں, دوسروں کو وہ اچھائیاں بتائیں. If you see a bad thing in someone, اگر آپ کوئی بری چیز دیکھتے ہیں کسی کے اندر, خراب عیب دیکھتے ہیں, کوئی گناہ دیکھتے ہیں, کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جو آپ کو نہیں پسند, یہ آپ سمجھتے ہو گناہ ہے کسی کے اندر بھی, there comes the test of your goodness. There comes the test of your goodness. وہی وقت آپ کی اچھائی کا امتحان ہوتا ہے. کس طرح میرا بچوں, ذرا غور فرمائیے گا, جب ہم کسی کے عیب کو کسی کو بتاتے ہیں تو اٹس مین کہ ہم خود غیبت چغلی میں شمار کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, جب بھی کسی کی اچھائی نظر آئے
تو وہ بیان کر دے دوسروں سے، لیکن اس کے سامنے بیان نہ کرے، دوسروں کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرے. اور اگر کسی کی بری چیز یا بری بات یا خفیہ بات یا سیکرٹس معلوم ہو جائے تو دوسروں سے ذکر نہ کرے، کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک آزمائش ہے. اگر آپ اس آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں. لیکن اگر آپ وہی بات جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں آپ نے بھی شروع کر دی، آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کی سب سے بڑی مثال میں اس طرح دوں گا. ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ. میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا. I really like him, but one thing he always say about me. وہ ایک چیز میرے بارے میں ضرور بولتا ہے. What is? Okay. I will tell you later about this story. But in short, I will tell you. وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن میرے بارے میں میرے سامنے ہی ایسی بات بولتا ہے جو مجھے بہت بری لگتی ہے، لیکن میں مسکرا دیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ میرے پیچھے بھی اور میرے سامنے بھی وہ بات کر جاتا ہے جو اس کو خود نہیں پتہ چلتا کہ سامنے والے کو بری لگ رہی ہے. ایک ہوتا ہے فیس ایکسپریشن. آپ کسی کے چہرے کو پڑھ لیں کہ بھئی سامنے والے کو بات بری لگ رہی ہے، آپ اس کے عیب دوسروں کو بتا رہے ہو. چلو عیب ہے، فار ایگزامپل میری ایک آنکھ ٹیڑھی ہے، یعنی بہنگا ہوں ایک، یو کین سے بہنگے کو میں بھول گیا کیا بول رہے تھے. تو وہ شخص سب کے سامنے بولتا ہے ابے بہنگے. تو اٹس اے فالٹ، اٹس ناٹ اے فالٹ. یہ فالٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. سو ڈونٹ، ایسا مت کریں. مجھے اب برا نہیں لگتا، لیکن ایک آپ کی نماز پڑھ رہے ہو، آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو، اس کے بعد آپ کسی پہ طنز کر رہے ہو، کسی پہ بلیم کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ آپ کی آنکھیں بالکل صحیح ہیں اور سامنے والے کی آنکھیں صحیح نہیں ہیں. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ڈونٹ ہرٹ اینی ون. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ہستا لا وستا. دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنے خرچے پر رہیں. اللہ حافظ. میرے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے گا. ریممبر می ان یور پریئر، ریممبر مائی پیرنٹس ان یور پریئر. اللہ انہیں جنت عطا فرمائے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ہستا لا وستا، چاؤ.